بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ نصرت الاسلام پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں استاذ العلماء علامہ خالد عثمان قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد محترم کیسی طبیعت ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر۔ سب سے پہلا میرا سوال آپ سے کہ آپ نے کہاں تعلیم حاصل کی، کن کن اساتذہ سے پڑھے اور تعلیم کب مکمل ہوئی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی من کان نبی و آدم و بین الماء والطین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ بنیادی تعلیم شاہین آباد میں گورنمنٹ پرائمری اسکول، وہاں سے میں نے پرائمری تک پڑھا، اور ہمارے بڑے ہی اچھے اور مشفق اور محنتی معلم ہمیں میسر آئے، جناب سر محمد منشا صاحب۔ وہ کلاسکے سے تشریف لاتے تھے۔ تو پرائمری کے بعد پھر میں نے حفظ القرآن شروع کیا۔ سراج العارفین علامہ مولانا پیر محمد سعید احمد مجددی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے کا آستانہ ہے، آپ کے پیر و مرشد کا، جسے دربار خواجہ رکن الدین بھی کہتے ہیں، مبارک شاہ روڈ خیالی دروازے کے پاس، جو بڑے قبرستان کے کونے پہ واقع ہے۔ وہاں میں نے حفظ کیا، اور خوش قسمتی یہ ہے کہ وہاں بھی حفظ کے لیے مجھے بڑے ہی اچھے استاذ ملے، جناب قاری احمد خان فروقی صاحب۔ ماشاء اللہ۔ تو ان سے حفظ کی سعادت حاصل کی، اور جو ہی حفظ مکمل ہوا، غالباً یہ 1994 کے اوائل کی بات ہے، تو اس کے فوری بعد پھر گول مسجد ماڈل ٹاؤن میں درس نظامی میں داخلہ لیا، جہاں پہلے ہی میرے بڑے بھائی جناب علامہ مفتی پیر محمد شعبان قادری صاحب وہ وہاں زیر تعلیم تھے۔ تو وہاں سے پھر درس نظامی جو ہے وہ مکمل کیا، اور بڑے بڑے عالی شان اور محنتی اساتذہ ان سے درس تعلم جو ہے وہ حاصل کیا، درس لیا، سبق پڑھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک خوبی یہ بھی تھی کہ ادب، تربیت اور یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ میسر آئیں۔ ماشاء اللہ۔ اساتذہ کی خدمت میں بھی ہم پیش رہتے تھے، اور یوں سمجھیے کہ اساتذہ کے جو کلاس میں نور نظر طلباء ہوتے ہیں ان میں ہمارا شمار ہوتا تھا۔ کیا بات، ماشاء اللہ۔ اور ہماری کلاس کے جو انچارج تھے وہ علامہ صاحبزادہ پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب تھے۔ کیا بات۔ تو ان سے ہم نے علم حاصل کیا، کتابیں پڑھی، اور علامہ مفتی پیر محمد نصرت اللہ مجددی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سے احادیث ہم پڑھتے تھے، ہدایت الحکمہ بھی ہم آپ سے پڑھا کرتے تھے آپ ہمیں۔ اور اس کے بعد بہت سارے اساتذہ جو وہاں اس وقت پڑھایا کرتے تھے، علامہ سجاد حسین حنیف صاحب تھے، علامہ غلام مصطفیٰ حنیف صاحب تھے، اور اعظم علی چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ رفیع الدین مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور اسکول کی تعلیم کے لیے بھی بڑے ہی محنتی استاد تھے، جناب میاں مشتاق احمد صاحب۔ ان سے ہم نے اسکول کی ساری تعلیمات بی ایڈ تک ان سے ہم نے گول مسجد کے اندر ہی، ماڈل ٹاؤن میں جو گول مسجد جس کا نام ادارہ نام مشہور ہے دارالعلوم نقشبندیہ امینیہ، وہاں ہم نے درس نظامی کی تعلیم مکمل کی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اسکول کی کلاسز بھی جاری رہیں۔ تو 1996 میں میٹرک کیا، پھر 2000 کے اندر ایف اے مکمل ہوا، پھر 2002 میں بی اے مکمل ہوا، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارا عالیہ کی کلاسز بھی جاری تھیں۔ تو اسی دوران علامہ مفتی نصرت اللہ مجددی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے زیر سایہ ایک اور ادارہ چل رہا تھا، المدینہ اسلامک یونیورسٹی، جس کا پرانا نام تھا ریاض المدینہ۔ تو وہاں اساتذہ کی ضرورت تھی، تو مجھے حکم فرمانے لگے کہ آپ وہاں جائیں اور پڑھائیں۔ میں نے عرض کی کہ استاذ محترم میں تو ابھی پڑھ رہا ہوں، ابھی عالیہ کے میں نے اس دفعہ پیپر دینے ہیں، امتحانات دینے ہیں، تو یہ کیسے میں پڑھاؤں گا؟ تو کہنے لگے کہ جب ہم نے کہہ دیا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے گا۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ واقعی اللہ پاک نے بہت زیادہ اس میں ہمیں برکتیں عطا فرمائیں۔ تو پھر اس کے بعد بی ایڈ بھی کیا، پھر ایم ایڈ بھی کیا، پھر اس کے بعد یہ ایم فل بھی کیا علوم اسلامیہ میں، پھر ایم اے اردو بھی کیا۔ تو یہ ساری کاوشیں استاذوں کی محنت اور ان کا کوشش تھی، اور بار بار ہمیں سارے اساتذہ یہی کہتے رہتے کہ جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھ لیں، اور اس میں
جناب میاں مشتاق احمد صاحب جو ہمیں انگلش پڑھایا کرتے تھے اور اسکول کے بارے میں جتنے بھی اسکول سبجیکٹ تھے وہ پڑھایا کرتے تھے، ان کی بڑی کاوشیں اور محنتیں ہیں، وہ ہمیں گائیڈ کرتے رہتے. تو ان کے گائیڈ لائن کے مطابق ہم نے اسکول کی، کالج، یونیورسٹیز کی تعلیم مکمل کی، اور درس نظامی کے اساتذہ ہمیں درس نظامی پڑھاتے اور ساتھ ساتھ ہمیں یہی کہتے رہتے کہ کوشش کریں، محنت کریں. تو الحمدللہ ہم نے کوشش بھی کی، محنت بھی کی اور توجہ بھی دی، اور پھر ساتھ ساتھ اساتذہ کی خدمت بھی کی اور ان کے ادب و احترام کا بھی پورا لحاظ رکھا. اور آج اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ رب کائنات نے اپنے کرم اور رحمتوں سے نوازا ہوا ہے. ماشاءاللہ. اچھا سر، آج کل ہمارے ہاں ایک کنسیپٹ پایا جاتا ہے خصوصاً علماء کے اندر کہ دین کا خادم صرف وہی بندہ ہے جو مسجد یا مدرسے کے اندر اپنی خدمات سر انجام دیتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ ان دونوں جگہوں کے علاوہ دین کی خدمت نہیں ہو سکتی؟ جی، آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے. خدمت، دین کی خدمت کے بڑے مراکز واقعی مساجد اور مدارس ہی ہیں، جہاں ایک طالب علم حفظ سے لے کر درس نظامی عالمیہ تک مکمل پڑھتا ہے اور مقالہ لکھتا ہے. اسے بولنے، اسے پڑھنے، اس کے اندر کئی زیادہ صلاحیتیں اس میں پیدا کی جاتی ہیں. بولنے کی صلاحیت، جو سپیچ کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ اس کے اندر پیدا کی جاتی ہے. پھر مقالہ لکھا جاتا ہے، لکھنے کی صلاحیت اس میں پیدا کی جاتی ہے. اور پھر ادب و احترام اور پھر مل جل کر رہنے سے، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کے جو طریقے ہیں وہ بھی سکھائے جاتے ہیں. تو جو مدرسہ ہے وہ علم دین سیکھنے کے لیے بہترین جگہ ہے، اور جو مسجد ہے وہ علم دین کی خدمت کی بہترین وہ جگہ ہے. ان دونوں سے ہٹ کر کسی اور میدان میں اتنی زیادہ دین کی خدمت نہیں ہو سکتی جو یہاں ہے. لیکن دنیا کھلی ہے، میدان کھلے ہیں، تو کوئی بھی بندہ اگر عالم دین بن جائے، اگر وہ مسجد میں امامت نہیں کرتا، خطابت نہیں کرتا، اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہے، تو بازار میں بیٹھ کے بھی وہ تبلیغ کر سکتا ہے. لوگوں کو دھوکے سے منع کرے، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنائے، انہیں خود وہ کتاب البیوع پڑھے اور اس کو خود بھی فالو کرے اور دیگر لوگوں کو بھی اس کی تبلیغ کرے. کوئی کسی بھی فیلڈ میں ہے، بیرون ملک چلا جاتا ہے تو اپنے ملک میں ہے، مسجد سے باہر ہے، اسکول میں ہے، کالج میں ہے، یونیورسٹی میں ہے، سرکاری اداروں میں ہے، پرائیویٹ اداروں میں ہے، وہ کاروبار میں ہے، تجارت میں کہیں بھی ہے، تو جس کو دین جس نے سیکھا ہے اس کو ہر جگہ پر دین کی خدمت کے پورے مواقع میسر ہیں. وہ دین کی خدمت کر سکتا ہے اور انہیں دین کی خدمت کرنی بھی چاہیے، تاکہ یہ بہتر طریقے سے جو اپنا پیغام ہے اپنے جو ارد گرد جو لوگ ہیں ان تک پہنچ سکے. اور کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس کا جو پورا حق جو ہے وہ ادا کر سکے. سر، آپ ایک عرصہ جامعہ کے اندر تدریس کرتے رہے اور اب آپ ماشاءاللہ سے اسکول کے اندر ٹیچنگ کر رہے ہیں. جامعہ کے اندر اور اسکول کے ماحول کے اندر، اسٹوڈنٹس کے بیہیویئر کے اندر آپ نے کیا ڈیفرنس پایا؟ مدارس میں پڑھنے والے طلباء اور اسکول میں پڑھنے والے طلباء دونوں ہمارے بیٹے ہیں، قوم کے بیٹے ہیں، اور ان کی تربیت کرنا ہمارے اوپر لازم ہے. ہمارا مذہبی فریضہ بھی ہے اور منصبی فریضہ بھی ہے. لیکن پھر بھی جگہ بدلنے سے یا نام بدلنے سے کچھ چیزیں بدلتی ہیں. مدارس کے اندر بچوں کی تربیت کے لیے کوئی زیادہ تگ و کوشش نہیں کرنا پڑتی. اس کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ جو نیا طالب علم آتا ہے وہ پہلے طالب علموں کو دیکھ کے وہ رنگ پکڑ لیتا ہے، وہ ادب احترام کر رہے ہوتے ہیں تو آٹومیٹیکلی اسے زیادہ سکھانا نہیں پڑتا، ماحول کی وجہ سے اسی ماحول میں وہ آ جاتا ہے تو اسے زیادہ سکھانا نہیں پڑتا. یہاں تک کہ ہم نے دیکھا ہے کہ والدین بچے کو لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمارا بچہ بڑا بدتمیز ہے، لڑائیاں لیتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے. کہ اصل وجہ یہ ہے کہ مسجد کے ماحول کو باہر کا ماحول سپورٹ نہیں کرتا. جب بچہ مسجد سے، ادارے سے باہر جاتا ہے نا، تو پھر وہ باہر چونک گلیوں والا اسے ماحول ملتا ہے تو پھر وہ اسی میں ڈال جاتا ہے، کیونکہ برائی ہے وہ خود بندے کا استقبال کر رہی ہے. اس وجہ سے وہ تبدیلی نہیں آتی. لیکن کیونکہ مدرسے میں رہنے والا بچہ، اکثر جو بچے ہوتے ہیں وہ چونکہ کل وقتی ادھر رہتے ہیں، اس وجہ سے وہ جلدی رنگ پکڑ لیتے ہیں. اور ہفتے کے بعد، وہ ہفتے میں 2 ہفتوں کے بعد، مہینے بعد جب وہ گھر جاتے ہیں 1-2 دن کے لیے، تو گھر والے اسے مہمان سمجھتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں. تو وہ سمجھتا ہے کہ واقعی دین کے اندر عزت ہے، اور سب سے پہلے ہماری عزت کرنے والے ہمارے والدین ہیں. اور رہی بات سکول کی، الحمدللہ سکولوں میں بھی بچے بڑے اچھے ہوتے ہیں. جب 1 سال بچہ استاد سے پڑھ لیتا ہے، استاد ساتھ ساتھ تربیت کرتا ہے، اس کی غلطیوں کو نظر انداز کرتا ہے اور اس کو برا بھلا کہنے کے یا اس کو دھکیلنے، دور کرنے سے کو چھوڑ کر وہ اس کو اپنے قریب کرتا ہے اور اسے پیار سے بٹھا کے سمجھاتا ہے. تو وہ بھی ہمارے معاشرے کا بچہ ہے، ہمارا بیٹا ہے. اس کی تربیت کی ذمہ داری، اس کی تعلیم کی ذمہ داری، اس طرح میں نے پہلے ذکر کیا، ہماری مذہبی بھی
ذمہ داری ہے اور ہماری منصبی بھی ذمہ داری ہے. تو بچے بھی الحمدللہ اسکول کے بچے بھی سنبھل جاتے ہیں, لیکن ان کو تھوڑا وقت لگتا ہے. لیکن مدارس میں بچے تقریباً 99% بچے جو ہیں وہ باادب ہو جاتے ہیں, لیکن اسکولوں کے اندر یہ ہماری جو ریشو ہے تقریباً 70% تک تقریباً بچے جو ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. 30% پھر بچے تھوڑے سے جو ہیں وہ اس لیول سے تھوڑا سا نیچے رہ جاتے ہیں. اس میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیں. جب میری پوسٹنگ ہوئی 2009 کے اندر علی پور روڈ پہ کوڑ ریہاڑ میں, علی پور اور برپال چٹھا کے درمیان ایک چھوٹا سا قصبہ ہے کوڑ ریہاڑ, جسے ریاڑی بھی کہتے ہیں. وہاں ایلیمنٹری اسکول, مڈل اسکول ہے ایلیمنٹری اسکول. تو وہاں میں اور میرے ایک کولیگ تھے. ایک دن ہم نا وہاں سے علی پور شہر میں گئے, چھٹی ہوئی, علی پور شہر میں گئے, کوئی کام تھا. تو وہاں ہمیں ایک بچہ ملا, وہ بڑے پیار سے استقبال کیا, اس نے جھک کے سلام لیا, ان کے ساتھ بھی سلام لیا جھک کر. سر آؤ آپ کو کوئی چیز کھلاتے ہیں, کوئی چیز کھا لے. میں نے کہا نہیں بیٹا میں نے کوئی ضرورت نہیں ہے, میں نے جلدی جانا ہے, چلو آپ کو رو پلا دیتے ہیں. میں نے کہا چلو جی پلا دو. اس نے وہ کہ سر ٹھہریں, اس نے اپنے رومال سے وہ بینچ صاف کیا, وہ رو والے سے گلاس لیے شیشے کے, ان کو اچھے طریقے سے خود دھویا, پھر اس سے گنے لیے, ان کو صحیح طریقے سے دھو کے صاف کر کے کانے نکال کے کہتے ہیں اب یہاں اس کی رو نکال کے دو. وہ کہتا ہے جی آپ مولوی صاحب میں یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کے پیسے جتنے تو کہے گا میں تجھے دوں گا, اس کی رو نکال کے. اس نے رو نکال کے دی, انہیں بڑے اچھے طریقے سے ہمیں پیش کی. جب جانے لگے تو کہتا ہے سر اور کی خدمت آپ کھانا کھا رہے ہیں. تو وہ جب رخصت ہوا تو میرے جو ساتھ ٹیچر تھے, اسکول ٹیچر, وہ کہنے لگے کہ یہ کون ہے؟ تو میں نے کہا کہ جن کو ہم پڑھا کے آئے ہیں نا وہ اسکول کے بچے ہیں, اور یہ جو بچہ ہے یہ مدرسے کا بچہ ہے. تو فرق ظاہر ہے. اور مجھے بھی میرے کولیگ اسکول میں گورنمنٹ ہائی اسکول تلونڈی موسیٰ خاں میں آج کل ٹیچنگ کر رہا ہوں, تو ادھر بھی کئی کہتے ہیں کہ جس اور اسکول زمین میں بھی پڑھاتا رہا ہوں, ادھر کہتے ہیں کہ یار ادب جو ہے وہ مدرسے کے بچوں میں ختم ہے. اور یہ جملے وہ تب بولتے ہیں جب کسی کو 2-4 بچوں نے گینگ بنایا ہو, تو ان کے پیچھے لگے ہوتے ہیں یار سنبھل جو پڑھو. تو پھر میری طرف منہ کا کہتے ہیں کر صاحب ادب جو ہے وہ مدرسے والے بچے ہی کرتے ہیں, یہ نہیں کرتے اتنا زیادہ. ایک جملہ بڑا مشہور ہے عام لوگوں کے اندر, وہ کہتے ہیں کہ مولوی تے آپ ہی ڈال کے نہیں بہندے تے نہ سانو دین کی سکھانا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ واقعتاً دیکھنے میں ہمیں آتا ہے کہ علماء جو ہیں اگر اختلاف کی حد تک ہو تو پھر تو چلیں ٹھیک ہے, لیکن یہ بات مخالفت سے بھی کہیں آگے نکل جاتی ہے, ان کو کیا جواب دیں؟ پہلی بات اس میں یہ ہے کہ جب بات مخالفت سے آگے گزرتی ہے تو اس میں علماء کا کردار شامل نہیں ہوتا, وہ غیر علماء ہی ہوتے ہیں جو ادھوری تعلیم چھوڑ کے گئے ہیں, وہ بحث در بحث آگے کرتے ہیں. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جو اختلاف ہے یہ ہر بندے کی فطرت میں بھی شامل ہے اور اس کا بنیادی حق بھی. اگر اختلاف نہ ہو تو پھر ایک ہی بندہ کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنے زیادہ بندے پیدا کیے ہیں, اور جتنی ایجادات ہوئی ہیں, جتنی اس دنیا کے اندر ترقیاں ہوئی ہیں, ان میں کئی زیادہ چیزیں اختلاف باہمی اختلافات کی وجہ سے آگے چلیں. علماء کا اختلاف, یہاں اگر ہم یہ کہیں کہ دین کے علماء کا اختلاف, یہ بھی بات آپ کے سامنے ہے کہ اختلافات چل رہے ہیں اور شروع سے ایسے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے شاگردوں نے اختلاف کیا, لیکن کیا جو بندے یہ کہتے ہیں کہ علماء آپس میں اختلاف کرتے ہیں وہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ باقی شعبے کے لوگوں کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں؟ کیا اکنامکس کے لوگ جو ہیں جتنے بھی لوگ ہیں کیا ان میں آپس میں اختلاف نہیں؟ کیا سائنس دونوں کا آپس میں اختلاف نہیں؟ ایک فیلڈ کے لوگوں کا ہمیشہ آپس میں کسی بھی چیز کو طے کرنے کے بارے میں اختلافات ہوتے ہیں. یہ اختلافات ہوتے ہیں, یہ آگے مزید آگے بڑھنے کے لیے یہ رستہ ہموار کرتے ہیں. تو لوگوں کو میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ کہیں کہ علماء آپس میں مل کے نہیں بیٹھتے, چلو آپ کو یہ ہم سے اعتراض ہے ٹھیک ہے, لیکن آپ جس عالم دین کو آپ پسند کرتے ہیں چلو اس کی بات تو آپ مانیں نا. اگر وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ بھائی نماز پڑھو تو آپ اس کی بات مان کے تو پڑھو نا. جس کو آپ پسند کرتے ہیں, آپ کی اپنی پسند ہے, چلو اس کے پیچھے چل جاؤ. جتنے بھی ماہرین تعلیم ہیں, اب تعلیم کی جو ڈیفینیشن ہے بنیاد تو کہ علم کہتے کسی ہیں, تعلیم کیا ہوتی ہے, اس کی تعریف کے اندر ہر بندے کا اپنا قول ہے. کوئی کہتا ہے تعلیم اس کو کہتے ہیں, کوئی کہتا ہے تعلیم یہ. اکنامکس کی تعریف کرنے میں جتنے بھی اکانومسٹ ہیں ان کا اختلاف, کوئی کہتا ہے اکنامکس یہ ہوتی ہے, کوئی کہتا ہے یہ ہوتی ہے. تو جب اختلاف تعریف سے شروع ہو گیا تو آگے کب ختم ہونے والا ہے؟ اس وجہ سے یہ اختلاف ہیں, لیکن یہ خالص علمی اختلاف ہیں, اور ان کو اگر علماء کا اختلاف کہیں جو مرضی کہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اختلاف جو ہیں یہ اس لیول کے نہیں کہ لوگ ہم سے بادزان ہو کے اور کہیں جی گمراہ ہم بھی کر رہے ہیں. جس عالم دین کو آپ پسند کرتے ہیں تو آپ اس عالم دین کے پیچھے لگ جائیں, انشاءاللہ آپ کو ہدایت ملے گی.
یہ میرا نظریہ سجیشن ہے، اس کے ہزاروں جوابات علماء دے سکتے ہیں۔ سر ایک وقت تھا کہ اسلام نے بڑے بڑے علماء پیدا کیے، بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے ڈاکٹرز پیدا کیے۔ آج کے دور میں دینی تعلیم کے جو سب سے بڑی جگہ ہے وہ مدارس ہیں، ان کو ہم اسلام کے قلعے بھی کہتے ہیں۔ تو آج کے اس ترقی یافتہ دور کے اندر بڑے بڑے نام تیار کرنے میں مدارس کیوں ناکام ہیں؟ بڑے بڑے نام آج بھی مدارس سے نکلنے والے علماء کے ہیں، اور یقیناً ہیں، بہت بڑے علماء موجود ہیں، اور چونکہ ہمارے زمانے میں ہے تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں نہیں، یقیناً ہے، کوئی بندہ اس بات کا انکاری نہیں کہ ہر زمانے میں علماء اور علماء حق جو ہیں وہ موجود ہیں، موجود رہیں گے، اور انشاءاللہ العلماء ورثۃ الانبیاء ہیں، تو یہ سلسلہ انشاءاللہ قیامت تک چلے گا۔ رہی بات دوسری کہ آج کے دور میں علماء اس لیول کے یا اس تعداد میں کہ علماء ہیں لیکن اس تعداد تک وہ تعداد تھوڑی ہے، جی ٹھیک ہے، کوانٹٹی ان میں کم آ گئی ہے، کوالٹیاں ہیں ان میں آج بھی، اور ساری چیزیں آپ چھان بین کر لیں، آپ کو کتنے علماء ملیں گے آج کے زمانے میں کہ جو بہت اونچے لیول پر کوئی حدیث میں کام کر رہا ہے، کوئی قرآنیات میں کام کر رہا ہے، کوئی تقابل ادیان میں کام کر رہا ہے، اور کوئی سیاست میں کام کر رہا ہے، علماء ہیں۔ رہی یہ بات کہ تعداد تھوڑی ہے، یہ بھی ہم مانتے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں پڑھانے والے اور پڑھنے والے خالص وہ اس کام کے لیے مختص ہو جاتے تھے، اور فی زمانہ معاشی ضروریات، اور پھر اس کے بعد آج کل موبائل آ گیا، اس نے ہمارا وقت بہت زیادہ ضائع کیا، تو اس طرح کے معاملات ہیں جس وجہ سے کم لوگ جو ہیں وہ آگے تک کے نکلتے ہیں، وہ زیادہ لوگ جو ہیں وہ نیچے ہی الجھ جاتے ہیں۔ جیسے علماء کو 2-4 سال 5 سال بچہ درس نظامی میں پڑھ لے تو والدین کی طرف سے سٹریس آ جاتا ہے کہ بیٹا چھوڑو اور کام شام کرو، تو اساتذہ پھر انہیں کہتے ہیں کہ آپ انہیں کام پہ نہ لگائیں، ہم اس کو مسجد ڈھونڈ دیتے ہیں۔ جی تو جب ادھوری تعلیم آدھی تعلیم سے وہ مسجد میں ہے تو پھر اکثر اوقات یہ ہوتا ہے، بلکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو اکثر طلباء مساجد میں لگنے کے بعد وہ پھر مدارس میں اپنی تعلیم پوری نہیں کرتے، وہ صرف آتے ہیں، داخلہ بھیجا، پیپر دیے اور پاس ہو گئی، اور کہ یہ بھی زحمت گوارا نہیں کرتے۔ تو یہ بنیادی فیکٹر ہیں، لیکن علماء آج بھی ہیں، ٹاپ آف دی لسٹ ہیں، دنیا کے اندر وہ کام کر رہے ہیں، اپنے ملک کے اندر کام کر رہے ہیں، اور وہی بات جو میں نے شروع میں کی، چونکہ ہمارے زمانے کے ہیں تو اس لیے ہم ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں، ورنہ آج بھی بہت سارے ایسے علماء موجود ہیں۔ سر سوشل میڈیا کے اندر یہ سوال بھی بہت زیادہ گردش کرتا ہے کہ دینی مدارس سے کوئی ڈاکٹر، کوئی سائنسدان وغیرہ کیوں پیدا نہیں ہوتے؟ جی، پہلے جب مدارس ہوتے تھے تو وہاں دین کی تعلیم اور دنیا کی تعلیم اکٹھی ایک ہی جگہ پہ ایک ہی صف پہ دی جاتی تھی، ان کی اپنی فیلڈ ہوتی، کوئی سائنس میں چلے جاتے، کوئی قرآنیات میں، کوئی الہیات میں، کوئی قرآن، کوئی حدیث، دیگر ان کے اپنے اپنے سبجیکٹ اور اسپیشلائزیشن میں چلے جاتے، اور ان میں جابر بن حیان اور ابن الحیثم جیسے لوگ وہاں نکلے، اور ان کی بنیاد چونکہ دین پر ہی رکھی گئی تھی، اور آگے دین اور دنیا دونوں اکٹھی پڑھائے جاتے تھے۔ جی جب سے یہ تقسیم ہوئی ہے دین اور دنیا کی، تو اس کے بعد پھر اسپیشلائزیشن جب آگے بڑھی ہے، آج کل تو یونیورسٹیاں اور کالجز صرف، کوئی اکنامکس کالج ہے، اکنامکس یونیورسٹی ہے، اس نے صرف اکنامکس پڑھانی ہے، انجینئرنگ یونیورسٹی ہے، اس نے انجینئرنگ پڑھانی ہے، UET آپ لگا لیں، دیگر جو یونیورسٹیاں ہیں، جی تو اب اسپیسیفک ایک مضمون کے لیے، الگ الگ سبجیکٹ کے لیے الگ الگ اسپیشلائز جو ہیں اسپیشلسٹ الگ الگ یونیورسٹیاں بن چکی ہیں۔ تو سادہ سا اس کا جواب بالکل سادہ سا ہے کہ دینی مدارس چونکہ دین کی تعلیم دینے والے ہیں، تو ہم سے آپ یہ نہیں تقاضا کر سکتے کہ یہاں سے سائنسدان کیوں نہیں نکلا۔ آپ دینی مدارس سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ کیا ہم کوئی بھی سوال کریں، کیا اس کا مذہبی اور دینی جواب آپ دے سکتے ہیں؟ تو کیا آپ کے پاس ایسے بندے موجود ہیں کہ جو اس کا دینی حل اور مذہبی حل نکال کے دکھائیں؟ ہر ایک کوئی بھی سوال، کوئی بھی نیا سوال ہے، ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا مسئلہ ہے اور الکوہل کا مسئلہ ہے، دیگر جو مسائل ہیں، تو اس کے حل علماء نے نکالیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ چونکہ ہماری اسپیسک جو فیلڈ جو ہے وہ سائنس کی ہے ہی نہیں، ہماری فیلڈ تو اسلام کی ہے، تو ہمارے پاس جو اسلامک اسکالرز نکلیں گے۔ ہم یونیورسٹی سے سوال کرتے ہیں کہ تم یونیورسٹیز میں سائنس پڑھاتے ہو، یونیورسٹی گرانٹ کمیشن آپ کو لاکھوں روپیے ماہانہ سالانہ کی بنیاد پر کروڑوں روپیے آپ کو ملتے ہیں، تو سائنسدان آپ نے پیدا کرنا ہے، جی تو سائنسدان آپ نے پیدا کرنا ہوگا، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹ رہے۔ جی تو ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں، قوم آپ سے پوچھی ہے کہ سائنس کے نام سے آپ نے پیسے لیے ہیں، یونیورسٹی آپ نے بنائی ہیں، تو آپ سے سائنسدان کیوں نہیں نکلا؟ اصل یہ سوال یہ ہے کہ یونیورسٹیوں سے ہم پوچھیں کہ وہاں سے سائنسدان نکلنا چاہیے۔ مدارس کی فیلڈ ہی دین کی ہے، تو یہاں سے اہل علم اور دیندار لوگ اور علماء نکل رہے ہیں، اور انشاءاللہ نکلتے رہیں گے،
اور ہمارا ان سے یہ سوال ہے کہ ہم نے تو علماء کی کمی پوری کی، لیکن آپ کب کوئی ایک سائنسدان، سنگل سائنسدان کوئی تیار کر کے سامنے لائیں گے، ہم خوش ہوں گے اور یقیناً ہمارے ملک کی اس سے ترقی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی اور دینی ادارے، اسکول، کالج، یونیورسٹیاں، پرائیویٹ ادارے، سرکاری ادارے، جتنے بھی علم دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ترقیاں عطا فرمائے۔ سر ایک جملہ ہم سنا کرتے تھے کہ آج کل مسلمان جو ہیں وہ بے عمل ہو چکے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی احکام کی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر یہ بہت زیادہ پھیل چکا ہے، جسے ہم ایتھیزم کہتے ہیں، لا دینیت۔ پہلے تو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی نافرمانی کے بارے میں سنتے تھے، آج کل جو نیو جنریشن ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیں، جب کوئی بچہ شروع میں والدین کے سامنے یا استاد کے سامنے کوئی معلومات اس کے سامنے شیئر کرتا ہے، سر یہ ایسے ہے، تو استاد سے منع کرتے ایسے نہیں ایسے ہے، ماں باپ منع کرتے بیٹے ایسے نہیں ایسے ہے، تو بچہ اپنی ڈائریکشن درست کر لیتا۔ اب ہم گوگل سے پوچھتے ہیں، وہ جھڑکے گا تو نہیں، ہمارا استاد گوگل ہے نا، وہ جھڑکے گا تو نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل میڈیا ہے، تو ہم اپنی معلومات میڈیا سے لیتے ہیں، علماء تک ہماری رسائی نہیں رہی۔ ہم علماء سے کہتے ہیں کہ یہ علماء تو وہی بات، آپس میں اختلاف ہے، ہمیں کیا بتائیں گے؟ یعنی علماء سے ہم نے تب پوچھنا ہے جب طلاق دے دی ہے، اس سے پہلے ہم نے رابطہ نہیں کرنا، اس سے طلاق دینے سے پہلے وکلاء سے رابطہ کریں گے، اور وہ بھی تب کرتے ہیں جب 3 طلاقیں دے دی ہوتی ہیں، تو پھر فتویٰ بھی پوچھیں گے، تو پھر پریشان ہوتے ہیں۔ تو لا دینیت بڑھنے کا یہی اسباب ہے کہ ان کے پاس ان کو اگر کوئی رائے قائم کر لیتے ہیں، اور کسی سے ڈسکس کرتے تھے، مگر میں کوئی رائے قائم کر لیتا ہوں، اس کو ڈسکس کروں۔ ایک چھوٹی سی مثال اس میں دیتا ہوں، ہم نے اپنے استاد محترم علامہ مفتی نصرت اللہ مجددی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا، سر جی ہماری آواز اتنی اچھی نہیں ہے، لوگوں کی کتنی اچھی آواز ہے، اور طرز لگا کے نعت پڑھتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، تو یہ میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں پریکٹس کروں، میری آواز اچھی ہو، طرز اچھی ہو، لے اچھی ہو۔ تو استاد محترم کہنے لگے کہ تیری آواز اچھی نہیں نا، تبھی تو پڑھ گیا۔ اچھا، تو انہوں نے ڈائریکشن درست کر لی، اگر نہ ہوتی تو ممکن ہے میں ادھر ہی طرز لگا کے کسی استاد پکڑتا، کوئی طرز والا طرز لگاتا، طرزوں سے تقریر کر رہا ہوتا، تو علم تعلیم میری ادھوری رہ جاتی۔ تو جب ڈائریکشن درست کرنے والا کوئی بندہ مل جائے، تو گوگل نے تو ڈائریکشن درست نہیں کرنی، وہ جو آپ کا نظریہ ہے اس نے اسی کو آگے آپ کو لے کے جانا ہے۔ یا آپ کو کسی گوگل سے کہتے ہیں کہ یہ بات میں نہیں مانتا، آپ کو منع بھی نہیں کرے گا، آپ نئی چیز سرچ کر لیں، نئی ویب سائٹ پہ سرچ کر لیں۔ لیکن جب ہم علم استاد کے، والدین کے سامنے بیٹھ کے ان سے شیئر کر کے سیکھتے تھے نا، تو وہ جس طرح مالی ہے وہ کانٹ چھانٹ کرتا رہتا ہے، جو بلا وجہ اگنے والی جڑی بوٹیاں ہیں انہیں کانٹ چھانٹ کرتا رہتا ہے، تو جو اصل فصل ہے گندم یا چاول، وہ ہمیں کتنی زیادہ اس کا جھاڑ ہمیں میسر ہوتا ہے۔ لیکن جب ان کو جڑی بوٹیوں کو ختم نہیں کریں گے تو وہ جڑی بوٹیاں چھا جائیں گی، اور نیچے گندم، وہ جو اصل فصل ہے وہ ضائع ہو جائے گی۔ تو یہ ہے کہ ایک تو ہم اصل ٹارگٹ تک نہیں پہنچتے، جی، اور اور دوسرا یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی اچھا بول لیتا ہے وہ بہترین عالم دین ہے، جس کی آواز اچھی ہے۔ مجھ سے کہنے لگے کہ قاری صاحب نعت پڑھیں، میں نے کہا میں نے کبھی پڑھی نہیں، مجھے طرز لگانے نہیں آتی۔ تو کہتے ہیں پھر آپ مولوی تو نہ ہوئے۔ اچھا، میں کہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ مولوی وہ ہوتا ہے جس کی آواز اچھی ہو، سور لگایا جائے۔ سر لگائے، سریلا ہو۔ تو میں نے کہا میں سریلا نہیں ہوں، ویسے میں پڑھ دوں گا نعت، طرز لگا دوں گا، آپ کو طرز پسند آئے یا نہ آئے، میں نے اس معاملے میں محنت اور مشقت اور ریاضت نہیں کی۔ تو یہ ہے کہ ان کی ڈائریکشن غلط دے دی گئی ہے۔ پھر دوسری بات ہے کہ پھر کو ایجوکیشن کی وجہ سے بھی کئی مسائل پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اسلام جو ہے نا، مذہب کوئی بھی مذہب ہے دنیا کا، وہ کچھ پابندیاں لگاتا ہے بندے پر۔ بندہ کہتا ہے کہ میں پابندیوں سے آزاد ہوں، میری خواہش اپنی خواہش پوری کروں، میری پابندیوں سے آزاد ہوں، میں دل کرے تو میں شراب پیوں، نہ کرے تو نہ پیوں۔ لیکن اسلام کہتا ہے کہ تیرا دل بھی کرتا ہے تو تب بھی نہیں پی سکتا۔ تو ان پابندیوں سے نکلنے کے لیے وہ ایسے لوگوں کے سے جب وہ ڈسکس کرتے ہیں نا، مولوی سے کریں گے وہ تو ڈیفینیٹلی اسے کہے گا کہ حرام ہے، تو اپنی مرضی کے لوگوں سے ڈسکس کرتے ہیں، وہ پھر ان کو اس منزل تک لے جاتے ہیں جو منزل لازماً اللہ اور اس کے رسول سے دور ان کو لے کے جاتی ہے۔ تو یہی ایک وجہ ہے۔ اور اگر ہم ایک چھوٹا سا میسج ہے، اگر ہم کالجز، یونیورسٹیز میں، اسکولوں میں ہفتے کے اندر ایک پیریڈ صرف نماز کا رکھ دیں، صرف نماز کا، بہت ساری بے حیائیوں سے، لا دینیت سے، بد مذہبیوں سے اور الحاد سے ہم بچ سکتے ہیں۔ ایک پیریڈ ہفتے میں روزانہ نہیں کہہ رہا، میں ویکلی کہہ رہا ہوں، سنگل پیریڈ، 1 پیریڈ ویکلی اگر رکھ دیا جائے تو ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، وہ نماز جو ہے لا دینیت سے اور الحاد سے، یہ ساری چیزوں سے روک دی۔ کیوں روکے گی؟
اس لیے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا سر رکھے گا جی تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کے سر کو ہدایت سے اور اس کے دل کو نور سے بھرے گا. کیا بات. جس نے سر اللہ کی بارگاہ میں رکھنا ہی نہیں جی جی تو اس کو نور پھر وہ کھوج میں بھی اپنی خواہشات کی کھوج میں لگا ہوا ہے اور سمجھتا ہے کہ وقت گزرنے سے بندے کی عمر بڑھتی ہے اور جب کہ اللہ رب العزت اپنی مرضی سے ساری چینجنگ کرتا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا جو ہے نا ایک غیر خالق کے بغیر چلانے والے کے نظام چل رہا ہے, آٹومیٹیکلی چل رہا ہے, حالانکہ نہیں, یہ نظام اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے. تو اگر بندہ یہ کہے کہ نظام خود بخود چل رہا ہے تو یہ سوچ غلط ہے, بندے کو غلط چیز کی طرف لے جائے گی. اگر بندہ کہے کہ یہ نظام اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے تو یہ سوچ جو ہے بندے کو اللہ تعالیٰ کی خالق کی تک لے کے جاتی ہے. اور آپ نے جس کی تلاش کرنی ہے, موٹر سائیکل کا کام سیکھنا ہے تو موٹر سائیکل مکینک کے پاس جائیں گے, اور رب کی تلاش کرنی ہے تو پھر اللہ والوں کے پاس, علماء کے پاس, جن کے پاس الہیات ہیں, دینیات ہیں, اسلامیات ہیں, تو آپ ان کے پاس چلے جائیں گے. تو ہماری ڈائریکشن درست نہیں ہے تو ہم اپنی کانٹ چھانٹ نہیں کرتے, اپنے نظریات میں جو غلط چیزیں ہیں ان کو کاٹتے چھانٹتے الگ نہیں کرتے, چھاننی نہیں مارتے. اس وجہ سے ایک پلندہ خیالات کا جمع ہو جاتا ہے تو پھر وہ آخری طور پر اور لازمی طور پر کسی الہاد پر اور ایسی کسی لبرلزم پر اور اس پر آ کے وہ ختم ہو جاتا ہے. بہت بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا. اللہ تعالیٰ جزاک اللہ. آپ کے علم و عمل اور عمر میں برکت عطا فرمائے.